یہ تو میرے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں۔ تو ورقہ کہنے لگا جس کے پاس یہ دولت، یہ فرشتہ آتا ہے، اس کے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اپنے شہر سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ بات سن کے کہ میرے پاس امانتیں رکھوانے والے آج مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے اور یہ میری بات کی تکذیب کریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ورقہ کی بات بعد میں پوری ہوگی، آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ قرآن کے نزول کی 3 کیفیات ہیں۔ قرآن 3 مراحل کے ساتھ آسمان سے اترا۔ پہلی مرتبہ اللہ کی ذات سے نکل کر بیت العزت میں آیا، یہ پہلا نزول ہے قرآن کا۔ اور قرآن کے نزول کا دوسرا مرحلہ کہ بیت العزت سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا ایک رات میں۔ یعنی ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے، کوئی اشکال بھی کر سکتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان کہتے ہو کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، حالانکہ قرآن تو نبی پر 23 برس میں اترا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن بیت العزت سے آسمان دنیا میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں نازل ہوا۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، ایک جو ہے وہ یک بارگی میں۔ اور تیسرا نزول قرآن کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر 23 برس کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا، جب ضرورت پڑتی چلی گئی اللہ کی طرف سے قرآنی آیات اترتی چلی گئی۔ یہ قرآن کے نزول کے مراحل تھے۔ اب اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد، سخت جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اللہ کے نبی پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینے ایسے آ رہے ہیں جیسے کسی کے خون کی رگ کو کاٹ دیا جائے اور اس سے خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیشانی پر جو ہے وہ پسینہ ایسے ٹپک رہا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ران میری ران کے اوپر تھی، اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کادت فخذی ان تریزا، قریب تک کہ میری ران وحی کے بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، میرے اور آپ کے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، یہ وحی کا بوجھ کتنا سخت ہوتا تھا نبی پر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اونٹنی پر سوار تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی پر وحی اترنی شروع ہو گئی، اونٹنی وحی کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، اتنا بوجھ اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے آپ کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی، جوش مارنے کی آواز ہوتی۔ مطرف بن عبداللہ کی روایت ہے فَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہنڈیا میں کوئی چیز ڈال کے اس کے ابلنے کی آواز ہوتی، ایسے اللہ کے نبی کے قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عیناہ تذرفان، اللہ کے نبی کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر جب یہی عظیم دعوت مشرکین مکہ کے سامنے رکھی تو آپ کے دوست دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے اور آپ کو اپنے علاقے سے ملک جو ہے ہجرت کرنا پڑی۔ کیوں؟ قرآن ایک ایسی دعوت تھی کہ قرآن ان کے باطل نظریے کی تردید کرتا تھا، قرآن ان کے بتوں کی تردید کرتا تھا، ایک جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ ان کے سامنے دعوت کو رکھتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میٹنگ شروع ہو گئی۔ 25 آدمیوں کی یہ میٹنگ تھی، اس کا جو ہے وہ مہرہ ابو لہب تھا۔ 25 آدمیوں نے کیا میٹنگ کی؟ اب میٹنگ میں کیا طے ہو رہا ہے کہ اس نبی کے بارے میں وہ کون سا لوگو، وہ کون سی بات اس نبی کے خلاف جو ہے وہ کی جائے تاکہ یہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ تو ایک کہنے لگا ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ اتبا ولید بیٹھا ہوا تھا اسی مجلس میں، ولید عمر ادھیڑ عمر کو تھا اور تجربہ کار تھا۔ ولید نے کہا میں نے کاہنوں کی باتیں سنے ہیں، محمد کے کلام کو کاہنوں کی باتوں سے کیا نسبت؟
محمد کے کلام کو کاہنوں کی باتوں سے کیا نسبت؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ ولید کہنے لگا میں نے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتہائی پاک صاف رہتے، جادوگر تو انتہائی گندے رہتے۔ تو پھر تیسرا کہنے لگا ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا ہم تو شاعری کو خود جانتے ہیں، ہم تو اصناف سخن کی بات کرتے ہیں، یہ محمد کا کلام شاعری نہیں ہو سکتی۔ تو جب تنگ آ گئے تو کہنے لگے ولید کو، اے ولید تم ہی بتاؤ کہ ہم اس کے بارے میں کون سی بات